آج ہم موجود ہیں الرحیم اکیڈمی، رچنا ٹاؤن، ستیانہ روڈ، فیصل آباد میں۔ اس ادارے کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں پر دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کا بھی خاص انتظام ہے۔ بچوں کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے کھیلوں کے مقابلے بھی منعقد کیے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ کا دوست حافظ محمد ابو بکر ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہے۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسے ادارے میں موجود ہیں کہ جس ادارے میں دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم پر بھی توجہ دی جاتی ہے۔ جیسا کہ انسان کے لیے دین کی تعلیم اس کا مقصد ہے، تو اسی طرح دنیا کی تعلیم حاصل کرنا بھی اس کے لیے ضروری ہے، تاکہ وہ معاشرے میں اپنا ایک مقام بنا سکے، اپنی پہچان کروا سکے۔ تو اسی حوالہ سے ہم تفصیلی گفتگو کرتے ہیں الرحیم اکیڈمی کے بانی جناب حضرت مولانا حافظ محمد ابو بکر صدیق صاحب کے ساتھ۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جی ورحمۃ حضرت، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ سے ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ آپ خیریت سے ہیں؟ جی ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ پاک کا بہت کرم۔ ماشاء اچھا، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ جزاک اللہ، بارک اللہ۔ اچھا حضرت، ہم ایک مقصد لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ ہم نے چاہا کہ ہم بہت ہی اہم سوالات آپ کے ساتھ کریں اور آپ کے قیمتی جوابات لیں۔ تو حضرت، سب سے پہلے ہم آپ کی اکیڈمی دیکھی، اور اکیڈمی دیکھ کے ماشاءاللہ دلی طور پہ بہت خوشی ہوئی، اور اکیڈمی کا ماحول دیکھ کے بھی بہت خوشی ہوئی کہ بچے ماشاءاللہ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اور اس کے ساتھ پتہ چلا کہ آپ اسکول کی تعلیم بھی یہاں پہ دیتے ہیں بچوں کو۔ الحمدللہ۔ تو یہ تو اللہ پاک کا خاص کرم ہے کہ اللہ پاک آپ سے یہ دین کا اور دنیا کا دونوں کام لے رہے ہیں، الحمدللہ۔ اور اللہ پاک آپ کی اس محنت کو کامیاب فرمائے، اور اللہ پاک آپ کی محنت کا آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ اچھا حضرت، آپ کو اکیڈمی کے حوالے سے ہی ہم آپ سے کچھ سوالات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو سوال ہمارا یہ ہے کہ جو آپ نے ادارہ بنایا ہے الرحیم اکیڈمی، اس الرحیم اکیڈمی بنانے کا مقصد کیا ہے آپ کا؟ جی ابو بکر بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا کافی قیمتی وقت عنایت فرمایا، جزاک اللہ۔ تشریف لے آئے، اور پھر اپنے اس بہترین چینل کے قابل مجھے سمجھا، اور اس سے بھی بڑی بات کہ اس ادارے کے لیے تشریف لائے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آمین۔ ابو بکر بھائی، بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں کسی بھی کام کو شروع کیا جائے تو۔ اصل میں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں نے بہت سارے اس طرح کے جو اس وقت یوں کہہ لیں کہ فیصل آباد میں، پاکستان میں ادارے کام کر رہے ہیں، ان میں کام کیا ہے۔ میں اس وقت ان اداروں کے نام لینا مناسب نہیں سمجھتا۔ جی۔ 3-4 اداروں میں 5 سال سے زیادہ کا عرصہ کام کیا ہے۔ ان کو یوں سمجھ لیں کہ بہت قریب سے اور بہت زیادہ آگے تک دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے بعد مسلسل کی ایک کوشش کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ایک ایسا نظام تعلیم ہونا چاہیے جو مکمل نظام تعلیم ہو۔ جی۔ اس ادارے کے بنانے کا جو مقصد ہے، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ مقاصد تو کسی بھی کام کے بہت زیادہ ہوتے ہیں، مگر آج میں اس میں سے 2 مقصد آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور آپ کے چینل کے تھرو ناظرین تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ پہلا مقصد تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ دین کے ساتھ دنیا۔ جی۔ اب دین کیا ہے، دنیا کیا ہے، یہ آج کل ماشاءاللہ ہر دوست، ہر جتنے بھی انسان ہیں، مسلمان ہیں، وہ سمجھتے ہیں دین کیا ہے۔ اب دین صرف اور صرف نماز روزہ نہیں ہے۔ جی۔ دین اصل میں ایک تربیت کا نام ہے۔ جی۔ دین اصل میں ایک تربیت کا نام ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی فرمائی۔ جی۔ اور صحابہ کرام نے آگے تابعین کی، تابعین نے آگے تبع تابعین کی، اولیاء، مجتہدین، یہ سلسلہ چلتا آیا۔ میں نے اپنے استادوں سے سیکھا، آج مجھ تک پہنچا، میں وہ آگے سکھاؤں۔ جی۔ مگر وہ اب دین میں آگے کیسے سکھاؤں گا؟ اب جب وہ دین میں نے آگے منتقل کرنا ہے، سب سے پہلے تو میرے اس دل میں کسی قسم کی کوئی لالچ نہیں ہونی چاہیے۔ جی۔ اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اس کو اسی طرح سے آگے منتقل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے کہ یا اللہ اس کو میں صحیح طریقے سے پہنچا سکوں، میں اس دین کا ایک ادنا سا چوکیدار بن جاؤں۔ یہ ایک کوشش یہ ہے۔ جی اب اس کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشرے کی بہت ساری ضروریات ہیں جی جس کو ہم دنیاوی تعلیم کہتے ہیں۔ اب فرق کافی پرانا ڈل چکا تھا کہ جی یہ دین الگ کر دیا جائے، دنیا الگ کر دی جائے، مگر ہم اگر دیکھیں تو ہمارے بہت بڑے بڑے سائنسدان مسلمان تھے، وہ یوں سمجھ لیں کہ بخاری کو بہت اچھا جانتے تھے، ترجمہ تفسیر قرآن، مطلب کہ مبلغ قرآن کہہ سکتے ہیں آپ، مفسر قرآن کہہ سکتے ہیں آپ، جی وہ سب کچھ تھے، مگر اس کے بعد یہ گیپ آیا، اور اس گیپ کو ایک عرصہ ہو گیا یہ چلی جا رہا ہے۔ اب اس گیپ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور بالکل یہ مشکل نہیں ہے، میں کر رہا ہوں الحمدللہ، دوسرا سال مکمل ہونے والا ہے، ماشاء اللہ اور بہترین الحمدللہ رزلٹ مل رہے ہیں۔ ماشاء اللہ پہلا سٹیپ جو ہے وہ ہمارا یہ ہے کہ بچوں کو پرائمری تک کی مکمل تعلیم دینی ہے ہم نے، جی اور اس کے ساتھ ساتھ بچے کو حفظ کرا دینا ہے۔ ماشاء اللہ اب یہ ہمارا ایک شعبہ ہے، یہ جی ایک پہلا ڈپارٹمنٹ ہے۔ اب دوسرا ڈپارٹمنٹ جو ہے، دوسرا شعبہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اب بچوں کو جو 6 کے بعد حفظ کرنا چاہتے ہیں، 5th کے بعد بچوں نے پرائمری کر لی ہے، اب وہ حفظ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو بھی ایسا نظام تعلیم ملنا چاہیے کہ تھوڑا سا ٹائم لگ جائے۔ عام طور پہ بہت ساری اداروں کا یہ نعرہ ہے، سوچ ہے، فکر ہے کہ جی ہم 2 سال میں حفظ کرا رہے ہیں، ہم 2.5 سال میں کروا رہے ہیں، ہم 3 سال میں کروا رہے ہیں۔ وہ صرف حفظ بھی تو کروا رہے ہیں نا۔ میں کہتا ہوں کہ جی ہمارے پاس آنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے پاس آپ صرف حفظ نہیں کریں گے، ساتھ میٹرک سائنس کے ساتھ بھی کر لیں گے۔ ماشاء اللہ یہ بنیادی جو ہیں 2 مقصد تھے جو اس الرحیم اکیڈمی کے تھے، الحمدللہ اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں۔ مزید آپ حضرات دعا فرمائیں۔ اچھا اس کے بعد ہمارا سوال یہ کہ آپ کا ادارہ الرحیم اکیڈمی باقی اداروں سے کیسے منفرد ہے؟ ہاں جی حضرت، یہی تو انفرادیت ہے کہ اب دوسرے ادارے ہیں، جیسے آس پاس کے آپ مدارس کو جی جی جانتے ہیں، پاکستان میں بڑے ادارے ہیں، وہ صرف حفظ کرا رہے ہیں، جی اور ہم ساتھ میں حفظ کے ساتھ دنیاوی تعلیم جس کو سکولنگ کہتے ہیں وہ پراپر دے رہے ہیں، اور بہترین سٹاف کے ساتھ دے رہے ہیں، تو یہی انفرادیت ہے جی۔ اچھا حضرت آپ ہمیں یہ بتائیے کہ یہ جو اپنا مدارس ہیں، مدارس کا نظام ہے، اسکول کا نظام ہے، اور اکیڈمی کے نظام میں کس قدر فرق ہے؟ دیکھیں، سوال تقریباً یہ میں سمجھتا ہوں میری نظر کے مطابق یہ تقریباً ایک جیسے سوالات ہیں۔ جی مدارس کی تعلیم جو ہے وہ بہت اچھی تعلیم ہے، وہ خالص اللہ سے جوڑتی ہے، جی اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بہترین اور اچھا نظام تعلیم ہے، جی مگر اس کے اندر جہاں تک ضروریات ہیں بہتری کرنے کی، ضرورت ہے بہتر کرنے کی، وہ اس میں بہتریاں الحمدللہ لائی جا رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہترین اور مکمل نظام تعلیم ہے۔ جی اب اسی طرح سے اب دیکھیں نا کہ دنیا میں آکسفورڈ ایک نظام تعلیم ہے، جی کیمبرج الگ سے نظام تعلیم کیوں ہے؟ کیا آکسفورڈ کافی نہیں ہے؟ جی یا یوں سمجھ لیں کہ کیمبرج کافی نہیں ہے، مگر اس میں بھی وقتاً فوقتاً ضرورت ہے، اس میں بھی تبدیلیاں کی جاتی ہیں، اور وہ بھی ایک بہترین نظام تعلیم ہے۔ مگر جس چیز کی ایک بہترین مسلمان کو ضرورت ہونی چاہیے، اصل میں اس وقت جو دوڑ چل رہی ہے نا معاشرے میں، وہ دوڑ یہ نہیں چل رہی کہ کون سی چیز مدرسہ پیچھے ہے، مدرسہ اسکول آگے ہے، یہ ایک نعرہ لگا ہوا ہے، یہ غلط ہے۔ ہمارا ایمان ایک مسلمان کا تو اللہ پہ ہے نا جی، مدرسہ آگے ہو پیچھے ہو، اسکول آگے ہو پیچھے ہو، یہ کہاں کی دوڑ ہے؟ یہ کس چیز، یہ کون سی سوچ ہے؟ جی ہم یہ ایک فضول کام کی طرف بڑھ چکے ہیں۔ مدرسے کا اپنا ایک نظام تعلیم ہے، کاش کہ یہ سارا ایک ہو جائے جس طرح ہم رحیم میں کرنے کی کوشش کر رہے جی ہیں۔ جی تو میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید میں آپ کو سمجھا نہیں پایا، تو کوشش یہی ہے کہ اس کو اور بہتر کیا جائے، اور اس طرح کا جو گیپ ہے اس کو بھی ختم کرنے کی اچھا کوشش کی یہاں پہ جائے۔ ایک اور بات ہم ایڈ کرتے ہیں کہ کچھ مدارس کے اساتذہ جو ہوتے ہیں نا جی،
ان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ بچہ بس قرآن مجید حفظ کرے، حفظ کے بعد بس وہ درس نظامی پڑھے، درس نظامی کے بعد وہ تخصص کرے، دنیا کی تعلیم کی طرف نہ جائے، بلکہ کچھ استاد ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بچوں کو دنیا کی تعلیم سے منع کر دیں کہ چھوڑے بھائی آپ نے کیا کرنا ہے، جبکہ ہماری سوچ تو یہ ہے کہ بھائی دین کی تعلیم کے ساتھ دنیا کی تعلیم ضروری ہے، اگر ہم دنیا کی تعلیم حاصل نہیں کر سکیں گے تو ہم معاشرے میں آگے کیسے بڑھ سکیں گے؟ جی ابو بکر بھائی، یہ بڑا اہم سوال ہے آپ کا، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مکمل عالم دین شاید ایسا نہیں کرے گا۔ جی وہ اپنے بزرگوں سے واقف ہوتا ہے اور اس نے اپنے قربانیاں دی ہوتی ہیں، ایک عالم دین بننے کے لیے بڑی جد و جہد کرنی پڑتی ہے جی۔ جی ایک بہترین عالم دین میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ہاں اگر کسی میں یہ تشدد ہے، یہ کہہ لیں کہ ایک شدت اگر کسی ایک عالم دین میں ہے تو وہ اس کا جو ہے نا آپ کو بہترین جواب بھی شاید عنایت فرما دیں گے۔ کچھ چیزیں ہیں ایسی جو میں نے بھی معاشرے میں محسوس کی ہیں، مگر اکثر نہیں ہیں، یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ مطلب کہ بعض مزاج کے لوگ کہیں میچ کر جاتے ہیں، کہیں نہیں کرتے، یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مگر یہ بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اب نہیں ہے، اب اچھا نہیں ہے، پہلے تھا یہ جی تو اب نہیں ہے الحمدللہ۔ اچھا، اس کے ساتھ میں اگر کچھ استاد ایسا کرتے ہیں کہ ایک بچہ ہے جو قرآن مجید حفظ کر رہا ہے، اگر وہ اس کے ساتھ میں ہی اسکول کے کلاسز کا امتحان دینا چاہتا ہے تو وہاں پہ استاد جو ان کے بھی ہیں جو پڑھاتے ہیں ان کو اجازت دے دینی چاہیے اسکول کے امتحانات کے لیے یا نہیں دینی چاہیے؟ شاید یہ آپ مدرسہ کی بات کر رہے ہیں۔ جی دیکھیں، ایک مدرسے کا نظام تعلیم اور اس کے ساتھ اگر ایک بچہ چل رہا ہے تو پہلے دن سے وہ ادارہ، کوئی بھی ادارہ ہو، اب آج کل کے ادارے جو ہیں وہ تقریباً مدارس بھی کافی حد تک اپڈیٹ ہو چکے ہیں، جی تو وہ یقینی بات ہے کہ ان بچوں سے کوئی نہ کوئی اپنا کسی انداز سے بتاتے ہوں گے، کرتے ہوں گے۔ اب چند ایک میرے علم میں جو اس وقت مدارس ہیں، پہلے یہ چیزیں تھیں، شاید میں یوں کہوں کہ جب ہم پڑھتے ہوتے تھے جی تو کیونکہ ہم نے مدرسے کو بھی پڑھا ہے، کالج یونیورسٹی کو بھی دیکھا ہے، تو یہ چیزیں یوں سمجھ لیں کہ پہلے ہوا کرتی تھی، مگر آج کل ایسا نہیں ہے، اب وہ ماحول ختم ہو گیا ہے، میں یوں کہہ سکتا ہوں۔ تھا یہ جی تو بہت زور سے تھا، مگر اب بالکل بھی نہیں ہے، اب اس کا زور وہ اچھا، ٹوٹ چکا ہے۔ ہمارے دیکھنے میں ابھی کچھ پہلے مسائل ایسے پیدا ہوئے ہیں، کچھ دیر پہلے کی بات ہی، 1 مہینہ 2 مہینے کی پہلے کی بات ہے، تو ایسا معاملہ ہوا، اسی لیے ہم نے یہ سوال آپ کے سامنے رکھا کہ اگر وہ ایک اسٹوڈنٹ استاد سے اجازت لے کے چلا بھی گیا، جب وہ واپس آیا ہے تو اس استاد کے بچوں کے ساتھ رویہ ایسا کہ وہ بچے کا وہاں پہ پڑھنے کو دل ہی نہیں کر رہا، وہ کہتا ہے میں کیا پڑھوں، استاد کا رویہ ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا ہے کہ اب اس ادارے میں کیا تعلیم حاصل کی جائے؟ بس یہ زیادتی ہے جی، غلط ہے، ہو رہا ہوگا، میں جیسے آپ فرما رہے ہیں، آپ نے خود دیکھا ہے، میں مانتا ہوں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مگر میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے، ظلم ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح کے جو دوست ہیں وہ اگر کام کر رہے ہیں تو ان سے آگے بڑوں تک بات پہنچا کر اس چیز کو حل کر لینا چاہیے۔ اچھا، تو اس کے بعد میں ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ جب بچے کا تعلیم کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے تو کیا استاد بچے کے ساتھ مار پیٹ بھی کر سکتا ہے؟ نہیں نہیں، یہ تو کسی بھی تعلیم میں کبھی بھی جائز، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین کی روح سے مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں ایک عرض کروں گا کہ میرے لیے سب سے بڑا آئیڈیل کون ہے؟ جی ہمارے آقا ہمارے پیارے حضور علیہ الصلوۃ صلی اللہ والسلام علیہ ہیں، وسلم۔ قرآن پاک ہے، احادیث مبارکہ ہے۔ یہ دو تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بغیر ایک مسلمان کا گزارا نہیں ہے۔ پورے قرآن پاک کو دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو دیکھ لیں، اور پھر احادیث مبارکہ میں کوشش کر کے دیکھ لیں، تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ ایک جگہ بھی ایسی نہیں ملے گی جس میں آپ کو یہ چیز نظر آئے گی۔ جی تو ایک بہترین مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس پہ عمل کرے، جی مگر یہ واقعات ہوتے رہے ہیں، شاید اب بھی بہت دور دراز کے ایریاز میں ہو رہے ہوں، مگر یہ نہیں ہونے چاہیے، یوں سمجھ لیں کہ یہ مناسب کیا بالکل غلط ہے۔
اچھا حضرت، اس کے ساتھ میں ہم ایک اور بات ایڈ کرنا چاہتے ہیں، چونکہ الحمدللہ ہم بھی مدارس کے طلباء ہی ہیں، ہم نے بھی مدارس کے اندر تعلیم حاصل کی ہے۔ استاد ایک بات کہتے ہوتے ہیں بچوں سے کہ بچوں، جہاں جسم کے جس حصے پر آپ کے چھڑی لگ گئی ہے نا، کہ سمجھیں کہ جہنم کی آگ اس حصے پہ حرام ہو گئی ہے، لیکن ہم نے آگے پڑھا، ہمیں یہ چیز کہیں سے بھی نہیں ملی حضرت جی۔ تو آپ بتائیں اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بس یہ ایک یوں سمجھ لیں کہ بس یہ مشہور ہو گیا، واقعی آپ صحیح فرما رہے ہیں، یہ کسی جگہ پہ کہیں پہ بھی یہ حدیث مبارکہ نہیں ہے۔ جی حضرت جی، اس کے بعد میں ہم آپ کے ادارے سے متعلق یہ سوال کرتے ہیں کہ جو بچوں کی تعلیم کا سلسلہ ہے، اس سے ہٹ کے بھی آپ بچوں کی کھیلوں پہ بھی توجہ دیتے ہیں؟ جی دیکھیں، اس وقت ہماری جو جنریشن ہے نا جی، وہ یوں سمجھ لیں کہ فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف بالکل بھی نہیں ہے۔ جی تو اس کے لیے الحمدللہ میں بلکہ آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ جب ادارے سے باہر نکلیں گے تو آپ کو ادارے کے بالکل سامنے ایک بہت بڑا گراؤنڈ نظر آئے گا۔ جی ابھی چند دن پہلے، ابھی شاید کوئی 28 تاریخ پچھلے مہینے کی، دسمبر کی آج غالباً 8 ہو گئی ہے، جی تو 28 آج سے 10-11 دن پہلے الحمدللہ بچوں کا یہاں پہ تفریحی ایک بہترین پورا ایک ایونٹ ہوا ہے، جس میں بچوں نے بچوں کی کٹس بنائی ہیں ہم نے اسپیشلی۔ ماشاءاللہ۔ تو ہر ٹیم الگ الگ سے ٹیمز تھیں، یہ پچھلے سال بھی ہوا تھا۔ جی جی تو یہ صرف سال کے سال نہیں ہوتا، یہ بھی میں آپ سے عرض کروں گا ابھی، اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی فزیکل ایکٹیویٹی کو بہتر کرنے کے لیے، بچوں کو اور مضبوط کرنے کے لیے، فزیکل ایکٹیویٹی انسان کو مضبوط کرتی ہے نا جی جی، بالکل۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کو سست انسان تو پسند ہی نہیں ہے، جی سست انسان اللہ تعالیٰ کو پسند بالکل نہیں ہے۔ آج کل کے جو بچے ہیں وہ گیمز اور ان چیزوں میں وہ ایک دل لگی ہے بچوں کی۔ اب بچوں کو ایک بہترین انداز سے اس سے کیسے ہم نے سائڈ پہ کرنا ہے، تو اس کے لیے ادارے ایسے ہونے چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کے اندر اس طرح کی ساری سہولیات ہونی چاہیے، جی اور الحمدللہ الرحیم اکیڈمی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک بہت بڑا گراؤنڈ عنایت فرما دیا ہے، جی کہ جس میں ساری ایکٹیویٹیز ہم صرف سال میں ایک بار نہیں، ہفتے میں تقریباً سمجھ لیں کہ 2 دن 3 دن ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ ہر روز بچوں کی جو گیم پسند ہو ہم ان کو ٹائم دیتے ہیں۔ اسی یوں سمجھ لیں کہ یہ بچوں کی تعلیم کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے۔ ماشاءاللہ۔ ہم کہتے ہیں کہ بیٹا اپنا کام کریں اور آ جائیں کھیلتے ہیں، جی بالکل۔ اور ہمارا اسٹاف بھی کھیلتا ہے ان کے ساتھ ماشاءاللہ، جو میل اسٹاف ہے جتنا بھی ہے، فیمیل ابھی کیونکہ گرلز کیمپس نہیں ہے، جی جی تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ عنایت فرمائیں گے، جگہ انشاءاللہ۔ عنایت فرمائیں گے تو اس کا بھی کریں گے۔ تو ابھی سارا سٹاف ان کے ساتھ بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے الحمدللہ، بچے بھی کھیل رہے ہوتے ہیں۔ فزیکل ایکٹیویٹی پہ تو جی الحمدللہ مکمل توجہ ہے، شکر جی اللہ حضرت، اس کا۔ کے ساتھ میں ہم آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہیں گے کہ استاد کا بچوں کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اس میں بنیادی چیز ابو بکر بھائی، آپ کے پلیٹ فارم سے میں گزارش کروں گا، اس میں کوئی بڑے بڑے فارمولوں کی ضرورت نہیں ہے، جی بڑی بڑی تگ و داؤ کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ کو بڑی بڑی کوششوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو ایک چیز کی کوشش کرنی ہوگی، وہ یہ ہے کہ بچے کی جو نفسیات ہے نا جی، اس کو سمجھ کے چلیں گے تو پوری کلاس، پورا ادارہ، پورا ایک نظام جو ہے وہ بہترین رہ جائے گا۔ اب بچوں کی نفسیات کو ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ اب ہمارے یہاں پہ بچہ جب چھٹی کرتا ہے تو میں بچے سے کہتا ہوں کہ بیٹا آپ پیرنٹس سے مت کہا کرو وہ مجھے میسج کیا کریں، آپ خود مجھے بتا دیا کرو کہ جی آج میرا پڑھنے کو من نہیں کر رہا، میں نہیں آ رہا کر سر، جی یا میں نہیں آ رہا سر جی، استاد جی میں نہیں آ رہا۔ تو بیٹا یہ کوئی ایسی بات نہیں، ایک دن اگر مہینے میں آپ کا دل نہیں بھی کرے گا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ چھٹی کر لیں۔ آپ جب اپنے بڑوں سے کہلواتے ہیں تو بعض دفعہ مجھے یہ لگتا ہے کہ کہیں اس میں ہوتا ہے کچھ نہ، تو بچوں نے اظہار کیا کہ بعض دفعہ ہم ایسا کر جاتے ہیں۔ جی میں نے کہا نہیں، اگر آپ نے چھٹی لینی ہے اور آپ کا من نہیں کر رہا پڑھنے کو، تو آپ نے یہی کوشش کرنی ہے کہ آپ خود بتائیں یعنی کہ کہ میرا دل نہیں کر رہا۔ آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ استاد کا بچوں کے ساتھ دوستانہ ماحول ایک ہونا چاہیے۔ دیکھیں، دوستانہ ماحول ہی بچوں کو کامیاب کر پائے گا، جی ورنہ بچہ بہت دور اور کہیں اور آگے نکل جائے گا، وہ کسی اور کا دوست بن جائے گا۔ بالکل
پھر قرآن سے دوستی نہیں ہو پائے گی، پھر دین بھی چلا جائے گا، دنیا سے بھی دوری ہو جائے گی۔ اچھا حضرت، ہم اسی بات پہ ایک اور بات کرتے ہیں کہ کیا عزت نفس صرف اساتذہ کی پیاری ہوتی ہے کہ بچوں کی عزت نفس کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا ہے؟ نہیں جی، یہ تو بڑا اہم سوال ہے، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پورا ایک تفصیلی اور بہترین مکالمہ ہونا چاہیے۔ کیونکہ دیکھنے میں آتا ہے کہ استاد بچوں کو دوسرے بچوں کے سامنے ذلیل کر دیتے ہیں۔ بالکل، میں یہ چیزیں ہوتی ہیں بعض دفعہ، بس یہ مزاج کی بات ہے اور یہ غلط مزاج ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے آپ کو اپنا عرض کر دیا ہے، جی اب کسی کی اندر کسی کے پاس جا کے تبدیل کرنا مشکل ہے ابو بکر بھائی۔ جی اب ایک بندے کا مائنڈ سیٹ بن گیا ہے، اب میں اس میں یا آپ اس میں کچھ نہیں کر پائیں گے۔ ہاں، ایسے لوگوں کی پوری ایک جانچ پڑتال کے بعد کسی ادارے میں آنا چاہیے، جی ایسے نہیں آنا چاہیے، ایسے ہائر نہیں کرنا چاہیے، ایسے رکھ لی لینا چاہیے۔ تو یہ ایک گزارش کروں گا آپ کے پلیٹ فارم کے تھرو کہ اس چیز کو بڑا بڑا اہم سوال ہے آپ کا۔ اس طرح کا ضدی مزاج ٹیچر کسی بھی فیلڈ کا ہی کیوں نہ ہو، وہ صرف اور صرف اداروں کی تباہی کی خیر ہے، ادارے بنتے رہتے ہیں۔ جو ایک جنریشن تباہ ہو جائے گی، ایک بچہ تباہ ہو جائے گا۔ مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ ایک انسان کی تذلیل اتنی زیادہ مطلب کہ میں نہیں رکھتی ہے کہ خانہ کعبہ کو بھی اگر گرا دیا جائے نا تو وہ بھی برداشت میں کر لوں گا، مگر انسان کی تذلیل برداشت نہیں کروں گا۔ اللہ، آپ خود اندازہ لگائیں کہ کیا بچہ انسان نہیں ہے؟ بالکل کیا وہ کسی ماں کا بیٹا نہیں ہے؟ کیا اس کے جذبات نہیں ہیں یا اس کے احساس نہیں ہیں؟ یہ سب چیزیں جو ہے نا ابو بکر بھائی، یہ ایک بڑی بڑی باریکی سے جانچ پڑتال کے بعد اس کو کرنا چاہیے۔ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں امید جی کرتا ہوں کہ آپ کو مطمئن ہو گئے جی ہوں گے آپ۔ بالکل۔ اور دوسرا استاد جی، اپنا استاد کا بچوں کے ساتھ رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ استاد جب بچے کے سامنے آئے نا تو وہ بچہ ڈرنے کی بجائے خوش ہو جائے۔ بس اس کی ایک یوں سمجھ لیں کہ مناسب تو نہیں ہے کہ اپنے آپ کا اظہار کروں، جی کیونکہ مقصد جو ہے دنیا تک ایک بات پہنچانا ہے۔ جی تو میں تحدیث بن نعمت کے طور پہ عرض کروں گا کہ میں نا فیصل آباد کے ایک کسی پارک میں موجود تھا، جی تو دور سے نا ایک بچہ آواز لگا رہا ہے، قاری صاحب، قاری صاحب، قاری صاحب۔ اب میں ادھر دیکھوں ادھر دیکھوں، آگے پیچھے، بھی یا کوئی اور قاری صاحب ہے یا مجھے قاری صاحب پکارا جا رہا ہے۔ عام طور پہ ہمارا معاشرہ ہے نا جی، جی جی معاشرہ اب میں ایک عالم ہوں یا نہیں ہوں، داڑھی رکھ لی ہے نا، میں مولوی ضرور ہوں۔ جی تو یہ ہمارے معاشرے کا ایک کہہ لیں کہ المیہ ہے۔ جی تو آواز آ رہی ہے، میں حیران کہ میں نے کہا شاید میں ہی ہوں ادھر۔ تو بچہ نا، میں اب آہستہ آہستہ چل رہا ہوں اپنا جس طرف جانا تھا، وہ بچہ بھاگا بھاگا میرے پاس آیا، مجھے گلے ملا۔ میں نے پھر اس کو ملنے کے بعد دیکھا تو میں نے کہا یہ تو کہیں مجھ سے پڑھتا رہا ہے، شاید یہ میرا اسٹوڈنٹ ہے۔ جی کہتا جی استاد جی، میں آپ کے پاس پڑھتا رہا ہوں، آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ میں نے کہا بیٹا کیا وجہ ہے؟ کہ آپ نے ہمیشہ مجھ سے بات ہی پیار سے کی ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو اس طرح یہ ایک واقعہ نہیں ہے، حقیقت جی جانے ابو بکر بھائی، اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں۔ اگر کہیں پہ میرا اسٹوڈنٹ مجھے آج بھی کہیں دیکھ لیتا ہے تو وہ بھاگے بھاگے میرے پاس آتا ہے۔ شاید میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ میرا اپنا طریقہ نہیں ہے، میرے طریقے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، اس وجہ سے شاید یہ۔ اچھا حضرت جی، ہم آپ کے ادارے کے حوالے سے کریں گے آپ سے سوال کہ آپ کی اکیڈمی الرحیم اکیڈمی میں بچے نے اگر داخلہ لینا ہے تو اس کی عمر کیا ہونی چاہیے اور آپ کی شرائط کیا کیا ہیں؟ جی دیکھیں، دو چیزیں میں نے عرض کی ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم نے اس وقت دو ڈپارٹمنٹ لے کے چل رہے ہیں، پرائمری اور میٹرک۔ اب ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمارے پاس جو بھی بچہ ہے وہ ہم 2 کلاس سے لیتے ہیں، اس وقت اس کی ایج کم از کم 7-8 سال کے درمیان ہو۔ جی اس ایج میں کیونکہ آج کل جو جس طرح کا دور چل رہا ہے، پرفتن دور بھی اس کو کہہ سکتے ہیں آپ، تو اس دور میں اس ایج میں بچے کے لیے بہت سارے کام کرنے آسان ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد تقریباً 11 سال، 10.5 سال، 11 سال کی ایج کا بچہ جو ہے وہ پرائمری کر لیتا ہے، 11 سال تک بھی ہم اس بچے کو بھی لے لیتے ہیں۔ اچھا جی، آخر پہ آپ تمام ادارے کے اساتذہ کو، تمام منتظمین کو آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟
میں حضرت یہ گستاخی تو نہیں کر سکتا، بڑے ہیں سب، چاہے وہ کسی بھی ادارے کے ہوں، دنیاوی ادارہ ہو، دینی ادارہ ہو۔ بس گزارش کروں گا کہ آج کے اس دور میں بچوں کا جو وقت ہے وہ بہت ضائع ہو رہا ہے، جی، اس پہ ہم سب کو سوچنا چاہیے، اس وقت کو کیسے بچایا جائے، اس کو کیسے قیمتی بنایا جائے۔ اس پہ ہم سب کوشش کریں گے تو ہماری جو نسل ہے انشاءاللہ یہ بہترین نسل بن جائے گی۔ جی انشاءاللہ۔